اپنی بات آج یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہم اگر کہتے ہیں تو یہ بھی اٹھی کر تانا دیں گے کہ یہ ابھی شروع کرنا ہے. جی اپوزیشن والے یہ بات کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کہہ رہی ہے نیب کے بارے میں, ان کے اپنے کیسز ہیں. اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ اس ادارے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک ججمنٹ نہیں سپریم کورٹ کی, میں بہت ساری ججمنٹ لے کے آیا تھا اور میں آپ کے آج دفتر کو دوں گا. جناب چیئرمین آپ بھی دیکھو رہے کہ کاپی مہربانی کر کے ان کو بھی بھجوائیں اگر ان کے پاس کبھی وقت ہو پڑھنے کا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سب سے بڑا جو ہمارا ادارہ ہے عدلیہ, اس نے کہا ہے کہ یہ ادارہ سیاسی سکور سیٹل کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ سیاسی انجینئرنگ میں لگا ہوا ہے, یہ لوگوں کی لائلٹی چینج کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ لوگوں کے بازو دبا کر حکومتوں کو بچانے اور گرانے میں لگا ہوا ہے. جناب چیئرمین, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ایسے کیس بناتے ہیں جو عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکتے. 90 ڈیز سے زیادہ لوگوں کو یہ ریمانڈ پہ رکھتے ہیں. کس قانون؟ اور انہوں نے کہا کہ ریفرنس ابھی فائل نہیں ہوتے اور یہ ساری دنیا میں لوگوں کی عزتیں اچھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس ادارے کا یہ کام ہے, یہ ادارہ یہ کام کرتا ہے. یہ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا صاحب آج بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اس ہاؤس کا معتبر ممبر ہے, یہ ڈپٹی چیئرمین ہے اس ہاؤس کا. انہوں نے کہا ہے یہ اپنی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کے ساتھ اور باقی ممبران کے ساتھ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کے فضل سے. ہماری قیادت, ہماری پارٹی, سب پاکستان, ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جعلی کیسز, ان کی کیسز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ ڈرنے کی کوئی بات ہے. لیکن اس ملک کو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, یہ ملک کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس ملک کے بیوروکریٹس جا کر آرمی چیف کو ملتے ہیں, اس ملک کے تاجر جا کر آرمی چیف کو ملتے ہیں اور ایک بات کرتے ہیں کہ یہ ادارہ تباہی کر رہا ہے, یہ ملک میں تباہی لا رہا ہے, مہربانی کر کے اس نیب کو روکیں تاکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ آ سکے, اس ملک کی پروگریس ہو سکے, اس ملک کی مالی حالات بہتر ہو سکیں. آج دیکھ لیں اس ملک کی کہاں اکانومی ہے, کدھر. یہ ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ان کے ایک سیکٹری ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے کہنے پہ ایک سیکٹری فائل سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس لیے نہیں کرتا آج کوئی بیوروکریٹ سائن کہ وہ کہتا ہے کہ آج اگر میں گڈ فیتھ میں بھی کوئی کام کروں گا, کل مجھے پھر اس ادارے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور میری پگڑیاں اچھالی جائیں گی اور میرے بچوں کی عزت اچھالی جائے گی اور میرے خاندان کا محاسبہ ایسا کیا جائے گا. یہ کریڈٹ ان بیوروکریٹس کو آپ دے رہے ہیں جو 20 سال 30 سال انہوں نے اپنی جوانی, اپنی زندگی اس ملک کو خون دے کے لگائی ہے. کیا جرم ہے اس ملک کے تاجروں کا؟ چلو مہربانی کر کے اس ملک کے سیاستدانوں کو تو آپ کریں, اپنی سیاسی سکور سیٹل کریں, اپنی پیاس جو آپ کے اندر نفرت کی ہے وہ ضرور بجھائیں. لیکن اس ملک کے جو تاجر ہے, جو صنعتکار ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو مل ہنر ہے, وہ آج بھاگ کے اس ملک سے جا رہے ہیں, دنیا کے اور ممالک میں جا رہے ہیں. ہوتا تو یہ ہے جناب چیئرمین کہ ساری دنیا میں ماحول ایسا دیا جاتا ہے کہ انویسٹر پاکستان میں آتا ہے, پاکستان میں آ کر اپنا بزنس کرتا ہے, یہاں نوکریاں دے گا, یہاں لوگوں کی غربت خاتمہ کرنے کے لیے اپنا کنٹریبیوٹ کرے گا. لیکن لوگ یہاں بھاگ کے اس لیے جا رہے ہیں کہ کوئی انویسٹر سیف نہیں ہے, کوئی تاجر سیف نہیں ہے. اس ملک کے تاجر چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے. لیکن حکومت صرف ایک ترجمانی کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ وہ صبح شام دوپہر بیٹھ کر اس کے بارے میں یہ کرتی ہے. جناب چیئرمین, ہم بہت مذمت کرتے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے, لیکن اس ملک کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ 2 سال سے اوپر خواجہ آصف کے پیچھے سارے ادارے لگے رہے ہیں, نیب, اینٹی کرپشن, FIA, کوئی ایک چیز اس غیرت مند اور عزت مند کے متعلق یہ نہیں نکال سکی. اور کیس کیا بنایا؟ وہ ایسا شرمانے والا کیس ہے کہ یہ خود بھی شرما رہے ہیں. ایسٹ بیہائنڈ مینز, یہ وہ کیس ہے چیئرمین صاحب جو آپ پہ بھی لگ سکتے ہیں, ہمارے پہ بھی لگ سکتے ہیں, کسی مرضی آدمی پہ وہ لگا لے. اور آج تک اس نیب کی ایس ٹی میں مجھے کوئی بتایا کہ انہوں نے ایک کیس عدالتوں میں جا کے ایسٹ بیہائنڈ کا ثابت کیا.
جو آدمی جس کے ساتھ یہ لگے اور یہ کیس بنایا جائے اس کی شہادت ہے کہ وہ سب سے آنیسٹ اور سب سے بڑا آدمی ہے، کیونکہ اس کے خلاف اور کوئی چیز نہ یہ لے سکے نہ یہ پیدا کر سکے۔ 2 سالوں تک آپ ڈھونڈتے رہے خواجہ آصف کے متعلق چیزیں، آپ تلاش کرتے رہے، اور پھر ایک ایسے جعلی کیس میں آپ نے اسے گرفتار کیا ہے۔ آپ نے اسے نہیں، ہمارے باقی ساری لیڈرشپ کو بھی انہوں نے گرفتار کیا۔ کس میں ثابت کر سکیں یہ کیس؟ شاید خاقان عباسی کو انہوں نے اندر رکھا ہے، انہوں نے سعد رفیق صاحب اور ان کے بھائیوں کو اندر رکھا ہے، انہوں نے باقی، میں نام نہیں کر سکتا کہ ساری پارٹی کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے۔ کوئی ایک کیس جناب چیئرمین یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ کسی لاجیکل اینڈ تک بھی لے کے گئے؟ یہ معاملات، یہ سکور ہمارے ساتھ نہیں سیٹل کر رہے، یہ اس ملک کی دشمنی میں، اس ملک کے اوپر دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، یہ ملک کی اداروں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، آج جتنا اس ملک کے اندر ڈویژن ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آج اس ملک کے اندر ادارے ایک دوسرے کے جس طرح سامنے کھڑے ہیں، آج جس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسی ہوئی ہیں، یہ کبھی ماحول کریٹ نہیں کیا تھا۔ یہ صبح سے لے کر رات تک ایک کام کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بات میں مانتا ہوں، یہ بات میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم ان کی طرح گالی نہیں دے سکتے، ہمیں میں یہ کمی ہے کہ ہم ان کی طرح الزامات نہیں لگا سکتے، ہم ان کی طرح بہتان نہیں لگا سکتے، ہم ان کی طرح لوگوں کی عزتیں نہیں اچھال سکتے، اور نہ ہی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم اس لیول پر جا کر اپنے ساتھیوں سے بات کریں جہاں میرے جیسے آدمی کے لیے بہت ہی افسوس ہوتا ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی۔ جناب چیئرمین جی جاوید صاحب، آج نظریں ساری پارلیمان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ سے گزرا جا رہا ہے۔ اب جب عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں، عدالتیں کہتی ہیں ہمیں نا کہ سیٹیں جائیں، اپنی پارلیمان میں بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ کیا آج اچھا ہوتا اگر ان میں تھوڑی سی بھی کوئی چیز بہتر ہوتی؟ تو آج جب راجہ ظفر الحق صاحب نے بات شروع کی تھی، کیا بات انہوں نے کی تھی، اور اسی طرح کا اگر جواب آتا تو ہم ایک دوسرے کو تجویز دے کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ یہ باہر جب ٹاک شو پہ جاتے ہیں تو تانے دیتے ہیں لوگوں کو، جتنا پارلیمان کو انہوں نے irrelevant بنا دیا، آج پارلیمان کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے اس حکومت نے، کبھی بھی ہماری تاریخ میں اتنی بے توقیری اس پارلیمان کی نہیں ہوئی تھی۔ یہ فیصلے ان عوانوں میں ہونے چاہیے تھے۔ یہ عوان اگر آج بیٹھ کر ایک دوسرے کو صرف صبح سے لے کر رات تک تانے ہی ہم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے تانے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس FIA ہے، نیب ہے، اور میرے بھائیوں کو یہ کیس تو ثابت کرتے نا، کسی عدالت میں لے کر جا کے ثابت کرتے کہ ایک عدالت میں جاتے اور کہتے کہ ہاں یہ کیس ہم نے اس کا مکمل کیا ہے۔ جناب چیئرمین، بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر۔ میں جی جاوید صاحب پہلے تقریر پھر بتا دیں جی، ایک سیکنڈ میں جی جی جاوید صاحب، کیا آپ ایک منٹ جی جاوید کو کمپلیٹ کریں جی، جاوید صاحب پلیز۔ جناب چیئرمین، جس ماحول سے آج یہ ساری چیزیں گزر رہی ہیں، اگر آج ہم نے ایکشن نہ لیا، ہم کھڑے نہ ہوئے، یہ پارلیمان کھڑی نہ ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک کراس دا بورڈ اس میں ڈسکشن ہوتی اور اس کو کہتے کہ کس طرح بہتر بنایا جائے۔ ہم نے یہ بوک لیا، وقت آنے والا ہے اعظم سواتی صاحب، آپ سارے اللہ کے فضل سے ہم ان نیب سے گزر گئے اور ہم اس نیب کو فیس کریں گے۔ آپ سب کی بھی بقایا زندگیاں میں جو ہے، باقی ساری زندگیاں، یہ محسن عزیز جو ابھی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے ان کے ساتھ بھی کل یہی اشر ہوگا نیب کی طرف سے جو آج یہاں ہوتا ہے۔ یہ مہربانی کریں، یہ سوچیں ذرا اس معاملے کو۔ سواتی صاحب تشریف رکھیں، اپنی باری پہ بات اس وقت کریں انشاءاللہ۔ تھینک یو تھینک یو جی، انشاءاللہ وقت۔ تھینک یو جی۔ جناب سواتی صاحب، یہ چوری کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ سینہ زوری کا ہے۔ سواتی صاحب تشریف رکھیں، آپ ذرا تشریف سواتی صاحب تشریف رکھیں، سن لیں
सुन ले, सवाती सुन ले। साहब तशरीफ रखें। सुन ले, और आप भी जरा। नाम न लें जरा जी। सुन ले जी आप भी नाम न लें जावेद साहब जी। मैंने वैसे ये भी नहीं न कहा- लें, अच्छी बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि स्वाति साहब ने कोई ऐसा काम किया। मैंने कहा है स्वाति साहब आज जो हो रहा है डॉक्टर असद अशरफ तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर साहब हुकूमत के साथ भी यही होगा। एक तशरीफ रखें सेनेटर साहब। मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें जी प्लीज। जनाब चेयरमैन तशरीफ रखें। चेयरमैन मेहरबानी करके इनको कहें हमारा वक्त मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें, इनको वाइंड अप करने दें जी। जनाब चेयरमैन ये मामला ये नहीं है, ये मामला अकाउंटेबिलिटी का नहीं है। ये मामला ये जो अदारा इस्तेमाल हो रहा है ना, ये सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान जानता है। इनको भी पता है, इनके दिलों को भी पता है। ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं है, ये सब जानते हैं ये बातें। ये इनके दिल फर्क सिर्फ आज इनका है कि आज ये सिर्फ उस साइड पे बैठे हुए और हम इस साइड पे बैठे हुए। हाँ, और अगर वो जब भी आईना दिखाया जरा बुरा तो लगेगा, खैर है मैं नहीं दिखाता। बोल जनाब चेयरमैन, कोई आदमी अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं है। जब मुल्क में जमहूरियत होगी, मुल्क में आईन होगी, प्लीज तशरीफ रखें। मेहरबानी सवाती साहब तशरीफ रखें प्लीज। तशरीफ करें, रखें। ये अंदाजा करें जी। आप नहीं ले तशरीफ रखें, आप अपनी बारी पे रिस्पॉन्ड करें। सवाती साहब तशरीफ रखें। आपने भी बात कर ली सवाती साहब जी। मेहरबानी करें थोड़ा जी ठीक आप है दोनों जी। का नंबर पहले आएगा वहां इंशाल्लाह नैब में, बाकियों का भी आएगा, आप दोनों का पहले आएगा। जी आपको बदलने दे, हालात बदलने दे जरा। तशरीफ रखें मोहसिन साहब तशरीफ रखें। मोहसिन साहब तशरीफ रखें। दोनों का पहले नंबर आएगा। तशरीफ रखें, आपको बारी देते हैं तशरीफ, ये जो आपको दे देंगे जी। जनाब चेयरमैन मैं सिर्फ चेक कर रहा था, मुझे पता था कुछ उठेंगे इनका नंबर पहले आएगा। मैं नहीं कह रहा था, ये खुद बता रहे हैं। जावेद साहब वाइंड अप करें प्लीज। अगर बात कोई अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं है इस मुल्क में अंदर, हम सब चाहते हैं इस मुल्क में अंदर मजबूत जमहूरियत के लिए, किसी रियासत की बेहतरी के लिए उस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का अदारा होना चाहिए। इसका कोई खिलाफ नहीं है। और कोई जुल्म करे, ज्यादती करे, उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक उसको ट्रीट करें। लेकिन ये अख्तियार दिया जा रहा है कि लोगों की इज्जतें उछाले, लोगों की पगड़ियां उछाले, बनाए नैब का केस जिस पे बनता है केस लेके रेफरेंस जाए अदालत में, फाइल करे, अदालत फैसला करे, सजाए मौत भी अदालत दे, गलत भी दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन ये रेफरेंस नहीं बनाते। ये जितनी हमारी लीडरशिप है जिसको आज तक इन्होंने अंदर रखा, किसी एक पर बताएं इन्होंने अभी तक रेफरेंस फाइल किया। ये सिर्फ नैब में बुलाते हैं, लोगों को जलील करते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, उनके घरों में ये मामलात होते थे। 90 डेज का रिमांड, दुनिया की कोई मुझे बता दे, यहाँ बड़े सीनियर लोग बैठे हुए, किसी एक कानून में मुझे बता दें, दुनिया का कोई मुल्क बता दें जिसमें 90 डेज का रिमांड होता हो किसी कानून के नीचे, कि एक आदमी को उठा लो और उसको 90 डेज बिहाइंड बार बगैर जमानत नहीं हो सकती, उसकी इस वक्त नहीं हो सकती कि उसको 90 डे आपने रिमांड में रखना है। कोई दुनिया का और मुल्क नहीं है मासवाई पाकिस्तान में ये एक अदारा के पास एक अख्तियार है। उस अख्तियार को वो नाजायज इस्तेमाल करता है, लोगों को उठाता है, 90 डेज वहां रखता है। कोई अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ ना होता अगर ये कहते ये एलिगेशन है आपके खिलाफ, ये रेफरेंस हम फाइल करते हैं, आप अदालतों में जाए, अदालतों में हम जाकर सारे लोग अपनी गवाही देते और फिर इन पर भी आवाज ना होती। ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी उनके लिए जो अपोजिशन में है, और जो ये वलियों की जमात की तरफ चला जाए, ये जो बड़े बड़े माशाल्लाह सारे पारसा की जमात की तरफ चला जाए, उसके ऊपर नैब नहीं देखता। अगर ये नैब ठीक होता, यहां आटे, यहां चीनी, यहां दवाइयों का अरबों रुपए के डाके डाले गए हैं लोगों की जेबों के ऊपर। थैंक यू जावेद साहब। जनाब चेयरमैन इनसे पूछा कि वो अरबों खरबों रुपए ये कहते थे हम इंक्वायरी करेंगे, वो रिपोर्टें पेश करेंगे, वो रिपोर्टें कहां गई हैं? वो रिपोर्टें क्यों नहीं लोगों के सामने लाई गई हैं? इसलिए कि वो हुकूमत में थे और अरबों से ज्यादा जनाब चेयरमैन उन्होंने करप्शन किया। और ये करप्शन ये अभी LPG जो मंगवाई, गैस जो मंगवाई जा रही थी, उसमें आप देख लें, आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस आप कर लें। जनाब चेयरमैन ये सजा अपोजिशन को नहीं है। आज जिस मुल्क की इकॉनमी जिस स्टेज पे जाके इन्होंने खड़ी कर दिया है, इस मुल्क का इन्वेस्टर जिस तरह भाग रहा है, जिस तरह इस मुल्क के बिजनेसमैनों को जलील और ख्वार किया जा रहा है, अगर ये रवैया ना बदला तो जनाब चेयरमैन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम किसी बंद गली में ऐसे फंस जाएंगे सारे मिलकर नहीं निकाल सकेंगे इस मुल्क को। मेहरबानी करें, कोई होश, रियासत की जिम्मेदारी होती है, रियासत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हुकूमतें थैंक यू जावेद। गाली देने से
दूसरे को चोर डाकू कहने से हुकूमतों की कारकर्दगी कभी बेहतर नहीं होती। अगर इससे कारकर्दगी बेहतर होती, इनकी कारकर्दगी आज आसमान पे पहुंची होती। लेकिन ये अपनी कारकर्दगी मेहरबानी करके आज जनाब चेयरमैन, थैंक यू जावेद साहब, बड़ी आखिर मेहरबानी। जनाब चेयरमैन, आप पे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनाब चेयरमैन। इस वक्त जो पाकिस्तान के इन सियासतदानों को छोड़ दें, इन सबको हमारे ऊपर जो मर्जी है करें मेहरबानी करके, लेकिन इस मुल्क के ताजरों के साथ, सनतकारों के साथ, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट के साथ, इस मुल्क के आम शहरियों के साथ जो ये नैब सलूक कर रही है जनाब चेयरमैन इस पार्लियामेंट के होते हुए, ये बहुत तकलीफ दे है। हाँ, एक गलती मैं मानता हूं, ये गलती हमसे हुई है, ये गलती नहीं करनी चाहिए थी हमें। उसकी सजा जब हमारी हुकूमतें थी उस वक्त इस लॉ को रिविजिट करना चाहिए था, इसको पार्लियामेंट से इस लॉ को खत्म करके जाना चाहिए था। ये गलती हुई है, मैं खुद मानता हूं कि ये पहले कहें, लेकिन इसका मतलब नहीं है। हाँ, उस वक्त और इस वक्त में फर्क यह है कि हमने उस लॉ को अपने मुखालफों के मुतल्लिक कभी इस्तेमाल नहीं किया, वरना हम अगर करते तो ये जो अभी बोल रहे हैं इनमें एक भी बाहर ना होता। हमने ऐसा काम नहीं किया। थैंक यू जावेद हम इस साहब, अदारे के तर्जमान नहीं बने। बड़ी मेहरबानी जावेद लेकिन साहब। मेहरबानी करके आज जब इसको आखिरी इसको शेप दें, और मैं समझता हूं कि सलीम मांडी वाले ने जो इसका मौक़िफ़ है उसको भी सुनकर एक ऐसा सख्त यहां से कोई एक एक्शन होना चाहिए जाके पाकिस्तान के आम लोगों को हम महफूज बना सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मियाती